میرا ایمان اور عقیدہ ہے، سچی بات کو، اگر نیت صحیح لے کر کے جاؤ نا، ہر ولی نواز۔ ہاں لیکن آپ لوگ کیا کرتے پتہ ہے؟ مجاور دیکھنے جاتے، بگڑے ہو نا، ہنسنے کی بات نہیں ہے، مجاور کیا کر رہا ہے، سجادہ صاحب کیا کر رہے ہیں، تو تم اسی میں دیکھتے لگے رہتے ہو، اور ان کو دیکھا کرو۔ خسرو بن کر جاؤ، محبوب الہی لیٹا ہوا ہے، ابو الحسن خرقانی بن کے جاؤ، بایزید بستامی سلطان العارفین لیٹا ہوا ہے۔ جب سے تم مجاوروں کو چیک کرنے لگے نا، مجاور کیا کر رہے ہو، جو کرے اس کو کرنے دو، تمہیں کام کس سے ہے؟ آم کھاؤ نا، پیڑ کیوں گنتے ہو؟ سجادہ صاحب کیا کر رہے ہیں، مجاور صاحب کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں بنتی تو نہ مل، نہ بنتی نہ مل، لیکن مجاوروں کے چکر میں تم کیوں پڑے ہو؟ بہت ہوشیار نہ بنو، قدرت میں تمہارے اندر بھی تو عیب رکھے ہیں، اگر سب کے عیب تلاش کرو گے تو پھر تمہیں مولا مشکل کشا کہتے ہیں۔ میں عقیدے کے عیب کی بات نہیں کر رہا ہوں بھائی، میں عمل کے عیب کی بات کر، میری بات کو غلط رنگ نہیں دینا۔ مولا مشکل کشا کہتے ہیں بے عیب دوست تو ڈھونڈیں گے تو تمہیں کوئی دوست ملے گا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کسی کو بے عیب پیدا نہیں۔ پھولوں میں بھی عیب ہے، شمع میں بھی عیب ہے، ہاں وہ ہستی ہے اس امت میں، وہ کمال حسن حضور ہے، سبحان اللہ، گمان سبحان نقص اللہ۔ جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ تو ابو الحسن خرقانی کبھی مدرسہ نہیں گیا۔ ابو الحسن کون ہے پتہ ہے تمہیں؟ یہ بھی سن لیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں ولی وہی ہوگا، اب یہ بھی تھوڑی سی درست کر دوں، ولی وہی ہوگا جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوگا، بھوکا پیاسا کلاش پھٹے پرانے کپڑے اڑگم دڑگم سب خود ہی تراش رکھا ہے تم نے۔ سرکار محبوب الہی کو کسی نے کہا ولی کون ہوتا ہے؟ مالدار ولی ہو سکتا ہے؟ تو پھر فقر کیا چیز ہے؟ فرمایا فقر اس کا مطلب نہیں کہ ہاتھ خالی ہو، ہاتھ خالی کرنے کو فقر نہیں کرتے، بغض کینے سے دل خالی کرنے کو فقر کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ورنہ چشتیوں کی خانقاہ کی تو تعریف یہ، خانقاہ وہ ہے، توجہ کرنا، خانقاہ کسے کہتے ہیں؟ آج کل نئی نئی خانقاہ ہی بن رہی ہے، سب کا استقبال ہے، لیکن خانقاہ کسے کہتے ہیں؟ جہاں قال ہو، جہاں حال ہو، جہاں مال ہو، کیونکہ جہاں مال ہی نہیں ہوگا تو وہاں تو جیبی پہ نظر ہوگی نا۔ غوث پاک کے زمانے میں تھا کوئی غوث پاک سے بڑا مالدار؟ امام حسین سے بڑا مالدار تھا کوئی امام حسین کے زمانے میں؟ تاریخ تو پڑھو نا۔ صرف 3 دن تمہیں کربلا کی یاد ہے، امام حسین اتنے بڑے مالدار تھے کہ ایک ایک وقت میں 50-50 ہزار فقیروں کو دیتے تھے، اور ساتھ میں معذرت بھی کرتے تھے ابھی بہت کم ہے تو آگے تو اتنا دے دیا، کبھی اور آنا پھر اس سے زیادہ عطا کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کبھی تمہارے کسی مالدار نے دیا ہے کہ 50,000 کسی فقیر کو؟ ماں کو نہیں دیا ہوگا، فقیر کو کیا دے گا؟ مالدار کتنے تھے؟ سب مالدار تھے اللہ والے۔ ہمارے مرشد مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، جن کے مریدوں کے مریدوں کے مرید کی خانقاہ یہ ہے، انہوں نے تو سلطنت چھوڑ کر تشریف لائے تھے نا، پورا خاندان سلطنت والا تھا۔ محمود غزنوی کے باپ دادا اس خاندان کے آزاد کردہ غلام مخدوم اشرف کے، آپ کیا سمجھتے ہیں اشرف کو؟ پورا خاندان، اللہ اکبر، بادشاہ ابن بادشاہ ابن بادشاہ، اور بادشاہ ابن بادشاہ ابن بادشاہ کے ساتھ ولی ابن ولی ابن ولی ابن ولی بھی تھا۔ یہ مخدوم صاحب کی خاندان، اور مخدوم نے پوری زندگی اللہ اکبر جو ہے وہ پھر بہت دولت تقسیم کی، اور آج بھی تقسیم کریں، ایک الگ سا عنوان ہے۔ یہ جس خانقاہ سے وابستہ ہے نا قطب رائے چور، وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے بارے میں بزرگوں نے کہا ہندوستان میں جو بھی بادشاہ مقرر ہوتا ہے اس کا فیصلہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی چوکھٹ سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے مخدوم کی چوکھٹ کو سمجھتے کیا ہو؟ کیسا پیارا نام ہے اشرف، یہ کیسی تابانی ہے میرے اشرف کے جلووں پر، یہ دنیا دیوانی ہے، اسی اشرف سے یہ اشرفی ہے۔ بہرحال میں بات جلدی جلدی پڑھنے لگا ہوں، اللہ اکبر۔ محمود غزنوی کی بات آ گئی۔ محمود غزنوی ایک دن کہتے ہیں ایک ملک پہ حملہ کرنا ہے 6 بار کر، ایک ملک کوئی اور تھا، کوئی ملک جو بھی رہا ہوگا، ہمیں کیا آم کھانا، پیڑ کیا گننا ہے۔ جا کے محمود نے کہا ایک ملک پہ 6 بار حملہ کر چکا، 7ویں بار کرنا ہے، پیسے نہیں ہے، اور نہیں ہے تو پیسے نہیں ہے تو تجھے کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہا کہ فوجیوں کو تنخواہ دینی پڑے گی، تو کہا نہیں ہے تو پھر کا ایک کام کر، ابو الحسن خرقانی کرے مجھ سے قرضہ لے لے، فاتح بن کے آئے گا تو لوٹا دینا، اور اگر ہار گیا تو جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ صوفی بادشاہ کو قرضہ دے رہے بھائی، آپ کیسے، ذرا غور کریں نا، ایسے صوفیہ تھے ہمارے۔ آپ کیا، آپ نے اپنے دل و دماغ میں پتہ نہیں کہ ہاں کوئی غریب صوفی بھی ہو سکتا ہے لیکن مالدار بھی ہو سکتا ہے، اس کا خیال کرو، بس جلدی جلدی سے چلو۔ تو یہ ہے ابو الحسن خرقانی، اور انہوں نے جبہ دیا تھا،
بولے جب جنگ ہوگی نا تو تیرا ہتھیار کام نہیں کرے گا تو میرا جبہ رکھنا، اس کے وسیلے سے دعا کرنا ملک کو فتح ہو جائے گا۔ ملک کو فتح بھی ہو گیا، لیکن وہ ناراض ہوئے، توجہ کرنا، محمود پہ ناراض ہوئے۔ محمود دیکھا ملک کو تو فتح ہو گیا، فرمایا تو نے میرے جبے کی قدر نہیں کی، تو نے بادشاہ کی حیثیت سے دعا کیا، صوفی کی حیثیت سے نہیں۔ کا مطلب ارے تم ملک کو فتح کرنے کی دعا کیا، اگر یہ دعا کرتا نا کہ پورا ملک کو مومن ہو جائے تو پھر وہ پورا ملک کو مومن ہو جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ذرا اپنی نہ سوچا کرو، ذرا کچھ یہ بھی سوچا کہ یہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے ابھی ہمارے محترم عالم دین حضرت سید امین القادری صاحب کا نہایت اہم اور قیمتی بیان سماعت فرمایا۔ میں آپ کا میزبان حافظ فیضل آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ بھی آپ تک دین اسلام کے خوبصورت اور ایمان افروز پیغامات پہنچتے رہیں۔ الحمدللہ آپ ایک جید عالم دین کا بیان سن چکے ہیں، اس لیے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس پیغام کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور خاص طور پر ہماری قوم کے نوجوانوں تک ضرور پہنچائیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کسی کو دین کی کوئی اہم بات معلوم ہو جائے، کسی کی اصلاح ہو جائے یا کسی کے دل میں نیکی کی رغبت پیدا ہو جائے۔ اگر ایسا ہوا تو انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اب میں آپ سے چند اہم باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا آخر تک ہمارے ساتھ ضرور بنے رہیے۔ میرے عزیز دوستوں، حضرت سید امین القادری صاحب نے اولیاء اکرام اور خانقاہوں کے حوالے سے ایک اہم بات بیان فرمائی کہ ہمیں دوسروں کے ظاہری عیب تلاش کرنے کے بجائے اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر کسی خانقاہ یا درگاہ سے وابستہ شخص کے عمل میں کوئی کمی نظر آئے تو اس کے پیچھے پڑنے کے بجائے اپنے تعلق اور اپنے مقصد پر توجہ رکھنی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی سمجھایا کہ ولی بننے کا مطلب لازماً غریب اور بے مال ہونا نہیں، اصل فکر یہ ہے کہ انسان کا دل حسد، کینہ اور دنیا کی غلامی سے پاک ہو۔ اللہ کے نیک بندوں میں مال رکھنے والے بھی گزرے ہیں اور وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے رہے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اور اولیاء کرام کی فیاضی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ مال اگر اللہ کی رضا کے لیے استعمال ہو تو وہ انسان کے لیے خیر کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب واقعے میں بھی سخاوت اور اللہ والوں کی روحانی قوت کا ذکر ملتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، اصل سبق یہ ہے کہ ہمیں اللہ والوں کے حالات سے سبق لینا چاہیے، صرف ان کے ظاہری معاملات کو دیکھ کر فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ اپنے دل کو صاف کریں، دوسروں کے عیب تلاش کرنے کے بجائے اپنی اصلاح کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کی محبت، اپنے اعمال کی اصلاح، دل کی پاکیزگی اور دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ لہٰذا میرے عزیز دوستو، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ یہ اہم نصیحت آپ کے دوستوں، رشتہ داروں اور خاص طور پر ہماری قوم کے نوجوانوں تک بھی پہنچ سکے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی کی اصلاح ہو جائے، کسی کے دل میں نیکی کی رغبت پیدا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کے نام اعمال میں بھی لکھ دے۔ اس لیے صرف خود سن کر آگے نہ بڑھیں بلکہ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں کو قرآن و سنت کی روشنی سے منور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ایمان افروز بیان کے ساتھ۔ میں آپ کا میزبان حافظ فیضل آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔